بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، انتہائی لطف ہے، اس نے ہمیں دین کی ہدایت سے نوازا ہے، قرآن و اہل بیت اطہار علیہ السلام کی رہنمائی نصیب کی ہے، اور یہ خدا تعالیٰ کی رحمت ہے کہ وہ ایسے مواقع نصیب کرتا ہے کہ جس میں انسان زیادہ آسانی سے خدا کی سمت بڑھ سکے، اپنے اس سفر کو زیادہ آسانی سے انجام دے سکے. شبِ قدر، ماہ رمضان اور جمعے کی شب، یہ تمام اس طرح کی ایک فرصت ہوتی ہے انسان کے لیے کہ وہ ان سے فائدہ اٹھائے، اللہ کی سمت اپنے سفر کو اور تیز کر سکے، اپنی سفر کو آسانی سے انجام دے سکے. اور لطف خدا سے آپ کو اور ہمیں خدا تعالیٰ نے اہل بیت کی محبت کے صدقے میں، مولا امیر المومنین کی اس امامت کے صدقے میں بہت ساری توفیقات نصیب کی ہیں. یہ کہ آپ اور ہم الحمدللہ رب العالمین شب قدر کے اندر ہیں، اور اس کی فضیلتوں کو اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ہمارے سامنے بیان کیا ہوا ہے، اس کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں. یہ سب پروردگار کی نعمت ہے. اللہ کی دی ہوئی ان تمام نعمتوں کو شکر بجا لانے کے لیے، اور اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ کما حقہ استفادہ کر سکیں، اللہ کی رحمتوں کو حاصل کر سکیں، اس کی نعمتوں سے استفادہ کریں، اور انشاءاللہ یہ سب آخرت کے لیے ایک ذخیرہ بنے. اور اس کو میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ دنیا میں اس کا اثر کیا ہونا چاہیے. انشاءاللہ خدا ان سب کو قبول فرمائے. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. یہ کہ پروردگار عالم نے شب قدر دی، اور اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ہمیں کہا کہ اس پہ توجہ دیں. ذہن میں ایک سوال آتا ہے، یہ کہ شب قدر میں کیا توجہ دیں، کیا مانگیں. ہمارا مجموعی عنوان ہے نصرت امامت. امامت کی نصرت کے اوپر ہمارے عرائض ہیں. تو میں اسی اسٹرکچر کے اندر رہتے ہوئے اپنے آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ یہ جو میں امام کی نصرت کروں انشاءاللہ نصیب کرے خدا، اس کے لیے میں تیاری کروں، یہ تیاری اس پورے اسٹرکچر میں کہاں فٹ ہوگی؟ تو میں اپنے آپ سے ایک سوال کروں گا، وہ یہ کہ یہ جو میں امام کی نصرت کرنا چاہتا ہوں، خود امام کیا چاہتے ہیں، امام کی خواہش کیا ہے؟ تو ہم سب کے لیے بہت واضح ہے، یہاں خدا کا ایک منصوبہ ہے، خدا کا ایک نظام ہے، اور امامت اس نظام کے اندر ایک بنیادی ستون ہے. یہ جو خدا کا نظام ہے، یہ کیا نظام ہے؟ یہ بنیادی ترین سوالات ہیں. بعض اوقات ہم لوگ برسوں سے مسلمان ہوتے ہیں، پیدائشی مسلمان ہیں ہم لوگ تو، اور سالوں عبادات انجام دے دیتے ہیں، اور یہ سوالات ہمارے سامنے سے آتے ہیں، گزر جاتے ہیں، گہرائی میں ہم نہیں جاتے. بعض اوقات خدا توفیق نصیب کر دیتا ہے کہ لوگ گہرائی میں چلے جاتے ہیں. اچھا، بعض اوقات لوگ اس کی گہرائی میں جانے لگتے ہیں تو بجائے یہ کہ مثبت نتیجہ لے کر آئیں اور منفیات میں پھنس جاتے ہیں. تو بس چند منٹس کے اندر اس کو ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی یہ جو خدا تعالیٰ کا نظام خلقت ہے، اس نظام خلقت میں امامت ہے، اور اس امامت نے ہمیں رہنمائی دینی ہے، اور خدا نے ہم پہ واجب قرار دیا کہ ہم امام کی نصرت کریں. تو ان سب کے پیچھے ہدف کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ تو ہم سب خلاصے کے طور پہ ایک جملہ دیکھتے ہیں جو انتہائی بلیغ ہے، انتہائی وسیع ہے، معنی کے اعتبار سے، معانی کے اعتبار سے انتہائی گہرائی اس کے اندر، اور وہ ہے کلمہ استرجاع، انا للہ و انا الیہ راجعون. اس ایک جملے کے اندر اتنے مفاہیم ہیں. بعض اوقات تو ہم لوگ تکلفاً کہتے ہیں کہ اس کے اوپر اشرا پڑھا جا سکتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر واقعاً گہرائی میں جا کر اس کی پورے میکینزم کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں تو یہ پورا دین بن جائے گا. اس ایک جملے کے اندر پورا دین ہے. انا للہ، ہمارا مبدا، ہماری بگننگ، سورس، اوریجن وہ کیا ہے؟ اللہ سے. تو یہ جو سورس وہاں سے ہے، یہ کس طرح سے ہوا؟
بس ہمارے پاس تو ظاہر ہے جو آئیڈیا ہے وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے کہا خلق ہو جاؤ، خلق ہو گیا، کن فیکون، لیکن کن فیکون میں پورا ایک نظام بنا ہے. یہ پوری دنیا بھی کن فیکون کا نتیجہ ہے، لیکن اس کن فیکون کو اپنے اندر چلتے ہوئے آج 15 ارب سال ہو گئے، 15 بلین ایئرز ہو گئے. بنا تو کن سے ہی تھا، لیکن وہ جو کن سے بنا تھا اس کے اندر ایک سسٹم تھا جس نے گریجولی پروسیس ہونا تھا، اور اس پروسیس کو 15 بلین ایئرز ہو گئے ایک کن کو چلتے ہوئے. یہ پورا نظام ہے ایک. اچھا، اس نظام سے خدا کا مثلا خدا کیا چاہتا ہے؟ خدا اپنے لیے تو کچھ نہیں چاہتا. اگر خدا قرآن کریم بھیجتا ہے اپنے لیے تو نہیں بھیجتا. اگر نبی کو بھیجتا ہے، امام کو بھیجتا ہے سلام اللہ علیہ اجمعین، تو اپنے لیے تو نہیں بھیجا ہے. تو کس کے لیے بھیجا ہے؟ ہمارے لیے بھیجا ہے. تو ہم سے کیا چاہا ہے؟ ہم سے یہ چاہا ہے کہ تم تکامل حاصل کرو، کمال حاصل کرو، اپنے آپ کو امپروو کرو، بہتر سے بہتر بننے کی کوشش کرو. ہر مخلوق کے لیے بہتری کا راستہ طے کیا ہوا ہے. الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، اس نے ہر چیز کو خلقت دی اور اس کے بعد ہدایت دے دی. تو ہدایت ظاہر خدا نے بہتری کی طرف دی ہوگی، پستی کی طرف تو ہدایت نہیں دیتا ہے کوئی. یا خدا کا جیسا رحیم و کریم اور جمال و کمال کو پسند کرنے والا، وہ تو کسی مخلوق کو پستی کی ہدایت نہیں دے گا. تو اس نے ہدایت کیا دی ہے؟ ہدایت دی ہے کمال کی سمت بڑھنے کے لیے. اور انسان کو تو چونکہ اشرف مخلوقات ہے، اعلیٰ ترین کمال کی طرف بڑھنے کی دعوت دی ہے. وہ کمال کون سا ہے جس کی طرف بڑھنے کی خدا نے دعوت دی ہے؟ خود خداوند متعال انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اس پہ دعوت دیے گئے کہ تم خدا کی طرف بڑھنے کے سفر کو طے کرو. ہم سب کو خداوند متعال اس طرف لے کے جانا چاہتا ہے. اب یہ کہ جب ہم مثال کے طور پر ایک قدم آگے بڑھائیں گے تو کیا ہوگا، 2 قدم آگے بڑھائیں گے تو کیا ہوگا؟ سفر تو لامتناہی ہے، یہ سفر تو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. لیکن اس سفر میں ایسا نہیں ہے کہ ایک منزل پر آنے پر کچھ نصیب نہیں ہوتا. بعض سفر ایسے ہوتے ہیں، آپ نے 5 سال کا سفر کرنا تھا، 5ویں سال میں اگر کچھ ہو گیا معاملہ ختم ہو گیا، آپ کو کچھ نہیں ملے گا. خدا کی طرف سفر ایسا نہیں ہے. 2 قدم بھی اٹھاؤ گے اس کا بھی اثر ملے گا، 4 قدم اٹھاؤ گے اس کا بھی اثر ملے گا. ہاں یہ ہے کہ بڑھتے رہو. جو اہل بیت ہم سے کہتے ہیں 2 دن مساوی مت رکھو، بڑھتے رہو خدا کے ساتھ. تو وہ خدا ایک موقع کے اوپر ایسی رہنمائی کر دیتا ہے کہ پھر مسیر راستہ اور آسان ہو جائے گا. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. تو عزیزان محترم، یہ پورا سسٹم کیا ہے؟ یہ پورا سسٹم ہے کمال کی طرف پہنچانے کے لیے. اور اس پورے سسٹم کے اندر امام تشریف لائے ہیں، انبیاء کرام، ائمہ اطہار. اور وہ کیوں آئے؟ وہ کیا کرنے کے لیے؟ وہ یہ کہ ہم انسانوں کو اس راستے پر چلنے میں رہنمائی دیں کہ بھئی دیکھو تم نے جو راستہ طے کرنا ہے وہ اس کا آسان ترین راستہ یہ ہے. نہ ہو تو ہمیں پتہ ہی نہیں پھر کہاں ہے. تو وہ خدا ہے جس نے ایک حجت باطنی قرار دی، ہماری عقل، ہمارا شعور جو خدا نے قرار دیا، اور ایک حجت ظاہری قرار دی قرآن، نبی، اہل بیت اطہار علیہ السلام. اور وہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ تم اس راستے کے اوپر چلو. اب اگر میں امام کی نصرت کروں گا تو کیا ہونے والا ہے؟ اگر میں اس امام کی نصرت کروں گا اس راستے کی طرف تیزی سے بڑھوں گا. اصلا اگر میں نصرت کروں گا تو نہ خدا کو کچھ ملنا ہے میرے نصرت کرنے سے، نہ امام کو کچھ ملنا ہے میرے نصرت کرنے سے. خدا تعالیٰ قرآن کریم میں انتہائی خوبصورت بیان فرماتا ہے ان تنصر اللہ ینصرکم. اگر تم خدا کی نصرت کرو گے کچھ نہیں ہونے والا، خدا میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. ینصرکم، تمہاری نصرت کرے گا. وہ کس میں نصرت کرے گا؟ اس کی طرف بڑھنے کا جو راستہ تھا، اس کی طرف جو راستے پہ مجھے بڑھنا تھا، اس میں میرا ہاتھ تھام لے گا، مجھے آگے پہنچا دے گا، مجھے کمال ملے گا. یہ نصرت کا فائدہ ہے. اب اگر میں اللہ کی نصرت کرتا ہوں، امام کی نصرت کرتا ہوں، تو یہ جو میں نے نصرت کی یہ در حقیقت ان کی نصرت نہیں کی ہے، یہ میں نے اپنی نصرت کی ہے، یہ میں نے اپنے کام کو آسان کیا ہے. کیوں؟ اگر میں ان کی نصرت نہ کرتا اور ان کو ترک کر دیتا تو میں ملعون تھا. اللہ اکبر. جیسے کہ ہمارے پاس روایات کے اندر ہے کہ خدا لعن کرے ان لوگوں کو جنہوں نے سید الشہداء کو ترک کیا، جنہوں نے خدا سید الشہداء کی نصرت نہیں کی. کیوں لعن کرے؟ خود بخود انہوں نے بدبختی اپنے سر پہ ڈھائی ہے. ہم لعن نہ بھی کرتے تب بھی بدبختی آ چکی تھی. کیوں؟ اگر امامت کی نصرت نہیں کرو گے تو تم کیا راستے پہ باقی رہو گے؟ پھر
نہیں راستے پہ باقی نہیں رہو گے تو تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی، ہدف خلقت کو پورا نہیں کر پاؤ گے، تو خذلان اور بدبختی تو ویسے ہی نصیب میں آ رہی ہے۔ تو ہم اگر نصرت کریں گے تو ہمیں کامیابیاں ملیں گی، نہیں نصرت کریں گے بدبختی ملے گی۔ اس خاطر ہم سے کہا کہ نصرت کرو، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اور تمہارے قدموں کو اور مضبوط کرے گا۔ کیا مطلب؟ کچھ تم نصرت کرو، باقی تو خدا تھام لے گا۔ اصل معاملہ یہاں پر ہے۔ اور یہ اگر شعور میرے اور آپ کے اندر جاگ گیا نا کہ ہم نے امامت کی نصرت میں چند قدم بڑھانے ہیں، اس کے بعد وہ ہادی برحق، وہ کریم خدا کے کریم نمائندے خود ہی دامن ہمارا تھام لیں گے اور ہمیں آگے لے چلیں گے۔ اتنا ہمیں سمجھ میں آ جائے ہماری زندگی آسان ہے کہ بھائی وہ منیمم کوالیفیکیشن، وہ منیمم اسٹینڈرڈ کون سا ہے جو میں نے شو کرنا ہے کہ بھائی میں کیپیبل ہوں، ایلیجبل ہوں، بلکہ کہ میرا ساتھ دیا جائے۔ باقی تو ہدایت ان کی طرف سے ہے۔ یہ کہ کوئی مثال کے طور پر اٹھ کر کوئی عارف بن جائے، کوئی مثال کے طور پر اللہ کے راستے کے اندر بہت آگے چلا جائے، یہ کیا جادو ٹونا ہے نعوذ باللہ تعالیٰ؟ یا کیمسٹری میتھمیٹکس ہے کہ اگر میں نے اتنے گھنٹے پریکٹس کر لی تو الٹیمیٹلی ہو ہی جائے گا؟ یہ بیان کرتے ہیں جو آج کل جو انسان کی پرسنل ڈیولپمنٹ کے اوپر بکس وغیرہ لکھتے ہیں، اس میں بیان کرتے ہیں مثلا 8000 آورز یا پتہ نہیں کتنے 10000 آورز کے اگر آپ نے اتنے آورز محنت کر لی تو یقیناً آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ جہاں تک مجھے آتا ہے میلکم گلیڈویل کی کتاب تھی شاید جس کے اندر اس طرح سے بیان ہوا۔ تو مثلاً کیا عرفان بھی ایسا ہی ہے؟ اللہ کی طرف بڑھنے والا راستہ بھی ایسا ہی ہے کہ اگر میں نے اتنے گھنٹے نماز پڑھ لی تو یہ نصیب ہو ہی جائے گا؟ نہیں بھائی، ایسا ہرگز نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ نے اور میں نے ایک خلوص کے ساتھ کسی کام کو انجام دیا، چاہے وہ کم مدت انجام دیا، پھر 800 آورز کی یا 8000 آورز کی ضرورت بھی نہیں ہے، پھر 10000 آورز کی، وہ تو ممکن ہے کہ 8 لمحے ہوں اور ایک لمحہ ہو کہ جو میں نے سچائی کے ساتھ خداوند متعال کے سامنے کچھ انجام دیا ہو، تو خداوند متعال ہمیں تھام لے گا۔ اصل معاملہ یہ کہ وہاں سے نصرت کب آئے گی، ہم کب یہ ثابت کر پائیں گے کہ ہم ایلیجبل ہیں؟ تو یہ جو جتنا نصرت کا قانون ہے وہ اس صورت میں آ رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو کچھ دینے والے ہیں تو وہ مثال کے طور پر ہم سے کچھ سوال کرے کہ ہم امام کی نصرت کریں گے تو ہمیں اس کے بدلے میں کیا ملنے والا ہے؟ بھائی یہی خود ہے جو تمہیں مل رہا ہے، تمہیں اس کے بدلے میں یہی کچھ ہے جو تمہیں نصیب ہونے والا ہے کہ تم کمال کے راستے کے اوپر چلو گے۔ اب یہ ہے کہ اس نصرت کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بس 2-3 جملے اور عرض کروں گا اور 1-2 مفاہیم عرض کرنے، ایک آدھ روایت بھی عرض کرنی ہے، اور انشاءاللہ پروردگار سے دعا کرنا ہے کہ خدا ہمیں اچھی شب قدر نصیب فرمائے انشاءاللہ، مولا امیر المومنین کے راستے پر چلنے والوں میں قرار فرمائے، گرچہ سخت منزل ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ یہ کہ امامت اس دنیا کے اندر کیا چاہتے تھے؟ وہ چاہتے تھے کہ انسان اللہ کی طرف بڑھیں، وہ سارا ہدف یہ رکھتے تھے۔ تو اگر میں امام کی نصرت کروں تو کیا کروں؟ بھائی اس راستے کو طے کر لو جو امام نے کہا ہے، نصرت اس کے سوا کچھ نہیں کی جا سکتی۔ ایک وقت انشاءاللہ وہ آئے گا کہ جب امام تشریف فرما ہوں گے اور وہ ہم سے کہیں گے لشکر ترتیب دیا ہے تو میرے لشکر میں آؤ، جیسا کہ مولا امیر المومنین مثلا ان کے لشکرگاہ کا نام نخیلہ تھا، وہ نخیلہ جاتے تھے، فجر کے بعد اعلان کرتے تھے کہ میں نخیلہ جا رہا ہوں، اور وہ انتظار کرتے تھے کہ ان کے چاہنے والے لشکرگاہ میں پہنچیں تاکہ لشکر تشکیل پائے اور دشمن کی طرف مثال کے طور پر جو دشمن حملہ کرنے والا اس کا مقابلہ کرنے کے لیے بڑھیں۔ ایک وقت وہ نصرت کا ہوتا ہے، اللہ انشاءاللہ نصیب کرے وہ وقت بھی انشاءاللہ تعالی۔ اب چونکہ وہ نہیں ہے اس وقت، تو اس وقت میں چاہوں امام کی نصرت کروں تو کیا کروں؟ وہ جو ان کی تعلیمات ہیں ان پہ عمل کرو، نصرت کے لیے کیپیبل بن جاؤ، تو وہ وقت آیا تو امام کی اس طرح نصرت کرو گے، اور اگر وہ وقت نہیں بھی آیا تو امامت تمہیں ایسے راستے پر ڈال دے گی جو نصرت کا راستہ ہوگا۔ اب ایک اور چیز ذہن میں آ رہی ہے، وہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں۔ یہ جو ہمارے اندر نصرت کا جذبہ ہوگا کہ ہم امام کی نصرت کرنا چاہتے ہیں، ہم ایلیجبل ہو گئے امام کی نصرت کرنے کے، یہ ہم سے کچھ ایسے کام کروائے گا جو ہماری آخرت میں ذخیرہ بن جائیں اور ہم روک بھی نہیں پائیں گے اگر وہ ہمارے اندر سعادت و صلاحیت بن گئی۔ لب لباب یہ ہے کہ آپ نے اور میں نے کوشش کی اور ہم ایک اسٹینڈرڈ تک پہنچ گئے، تو یہ سمجھ لیجیے خود بخود ہم سے کچھ ایسی چیزیں صادر ہوں گی انشاءاللہ تعالی کہ جو دین کی نصرت میں آ جائیں گی، امامت کی نصرت میں آ جائیں گی۔ آپ اس کی پرواہ زیادہ نہ کریں کہ وہ کیسے ہوگا، سب سے پہلے پرواہ کریں گے جو اندر بسا ہوا ہے یہ کیسے صحیح ہوگا۔
اس کو صحیح کرنے کی کوشش کریں. باقی اگر یہ صحیح ہو گیا تو وہ کیسے اپنے مقصد میں استعمال کروائیں گے وہ کروا لیں گے. آپ اس کی پرواہ نہیں کریں، میں اس کی پرواہ نہ کروں. مثلا کبھی ایسا ہوتا ہے ہم لوگ یہ سوچتے ہیں بولنے والے کہ مثلا میں تو چلو تقریر تیار کر لوں گا، یہ جو تقریر ہوگی میں کروں گا کہاں پہ، وہ مجھے ممبر کیسے ملے گا، وہ جگہ کیسے ملے گی. اور یہ سب اس وجہ سے سوچتے ہیں کہ خدا کے نظام پہ یقین نہیں ہے. اگر خدا کے نظام پہ یقین ہوتا اور میں یہ سوچتا کہ میں نے تو خدا کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیا ہے، تو بھائی یہ کیا خدا جو اتنا حکیم ہے، اتنا قدیر ہے، اتنا علیم ہے، وہ نہیں جانتا کہ ایک بندہ کیپیبل یہاں موجود ہے جس کو استعمال کیا جانا چاہیے؟ تو خداوند متعال نعوذ باللہ تعالیٰ اس کی کون سی صفت میں کمی سوچوں کہ پھر میں سوچوں اس نے مجھے استعمال نہیں کیا نعوذ باللہ تعالیٰ، جبکہ میں ایلیجبل تھا. یہ کیسے ممکن ہے؟ اصلا ممکن نہیں ہے. یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میری ایلیجبلٹی حاصل ہو گئی تو میں خود بخود نظام کے کام آؤں گا. اب اس کو اس طرف سے آ کر بھی دیکھ لیں، وہ یہ کہ اگر میرے اعمال کا نتیجہ دین کے کام نہیں آ رہا، نظام کے کام نہیں آ رہا، اس کا مطلب میں ایلیجبل نہیں ہوں، مجھے اپنے اندر صحیح کرنا پڑے گا. اچھا ممکن ہے کوئی کہے بھائی میں حافظ ہوں، میں فلاں ہوں، مقرر بھی ہوں، یہ بھی ہوں، وہ بھی ہوں، تو پھر کام کیوں نہیں آ رہا؟ کام اس لیے نہیں آ رہا کہ تمہاری نیت میں کھوٹ ہے. پھر کوئی تو کمی ہے، ورنہ کیا خدا کی ججمنٹ نعوذ باللہ تعالیٰ غلط ہے، یا نعوذ باللہ تعالیٰ خدا نے دینے میں کوئی کمی کی ہے، یا خدا نے نعوذ باللہ تعالیٰ دینا چاہا تھا کوئی رکاوٹ بن گئی ہے؟ یہ سب چیزیں ممکن نہیں ہیں. نہ اس کے علم میں کمی ہے، نہ اس کی قدرت میں کمی ہے، نہ اس کی جود و سخا میں کوئی کمی ہے، نہ اس کے عدل کے اندر اور بلکہ احسان میں کوئی کمی ہے. تو بھائی کمی یہاں پر ہی ہوگی. تو آپ اس کو صحیح کر لیں تاکہ آپ کا اور میرا وجود ان کے کام آ جائے، اس نظام کے کام آ جائے جس کو ہم نصرت امام کہتے ہیں. اس نصرت امام کا لازمہ اس وقت یہ ہے، اس کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے اندر اتنا خلوص ہو، اتنی سعادتیں جمع ہو گئی ہوں اپنی جد و جہد کے ذریعے سے، ان کی دی ہوئی ہدایت کے ذریعے سے، کہ ہم خود بخود اس راستے کے اوپر چل سکیں. اب ایک مطلب اور اشارہ کروں، اور وہ بڑا سنگین مطلب ہے. وہ کیا ہے؟ یہ جو ہمارے اندر چھپا ہوا انسان ہے، اس کو ایکسپلور کرنا بہت سخت ہے. یہ کچھ دن سے میرے ذہن میں یہ بات بار بار آ رہی ہے، اور میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ اگر مجھے اپنی اصلاح کے دوران کوئی چیز سمجھ میں آتی ہے تو اس کو تقاریر میں ریفلیکٹ کر دیتا ہوں. اس سے کئی فائدے ہوتے ہیں. بعض اوقات کیا ہوتا ہے وہ پوائنٹ اور زیادہ واضح ہو جاتا ہے. بعض اوقات اس پوائنٹ کو سن کے کوئی اصلاح کر دیتا ہے کہ بھئی آپ نے یہ بات کی، اس میں یہ ایڈیشن ہونا چاہیے، یا اس میں یہ کمی ہونی چاہیے. تو یہ پوائنٹ میرے ذہن میں بار بار آ رہا ہے کچھ وقت سے، وہ یہ کہ ہم لوگوں نے اپنے آپ کو کئی تہوں کے اندر چھپایا ہوا ہے، اور اتنے زیادہ اپنے آپ کو چھپا لیا ہے، دوسروں سے چھپاتے چھپاتے بعض اوقات اپنے آپ سے بھی چھپا لیا ہے، اتنا زیادہ خراب کر لیا بعض اوقات معاملے کو. تو مثال کے طور پہ ایک وہ انسان ہے جو ہم لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ میں ایسا ہوں، جو ہرگز صحیح نہیں ہوتا. بہت کم لوگ ہوتے ہیں، اتنے شاذ و نادر ہوتے ہیں کہ جو اتنے سچے ہوں کہ اندر سے جو ہوتے ہیں باہر دکھا دیتے ہیں، اور اس میں کوئی لگی لپٹی اور رکاوٹ نہیں رکھتے، بہت پاکیزہ انسان ہوتے ہیں. یا دوسرا انسان وہ ہے جو میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں. تو ایک تو وہ انسان ہے جو میں لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ میں ایسا ہوں، ایک وہ انسان ہے جو میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں، اور ایک تیسرا انسان ہے جو اصل اور حقیقت میں ہوں. آپ ممکن ہے کہیں کہ بھائی جو میں سمجھتا ہوں اور جو میں ہوں یہ تو ایک ہی ہوگا. نہیں، بعض اوقات یہ بھی ایک نہیں ہوتا، میں اپنے ہی دھوکے میں پھنس جاتا ہوں. تو ایک وہ انسان ہے جو میں نے لوگوں کو دکھایا، ایک وہ انسان ہے جو میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں، اور ایک وہ انسان ہے جو اصل میں ہوں. تو یہ جو اصلی انسان ہے، تیسرا انسان میں اس کو بعض اوقات تعبیر کرتا ہوں، میرے اندر کا چھپا ہوا تیسرا انسان جو اصلی انسان ہے، اس کو کیسے ڈھونڈوں کہ میں کیا ہوں؟ یہ میرے لیے بہت مشکل ہے. اچھا یہ بھی میں آپ کی خدمت میں جسارتاً جرأتاً عرض کر دوں، اور دونوں جسارت اور جرأت کی بھی علل میرے ذہن میں، علت میرے ذہن میں کیوں اس کو کہہ رہا ہوں، یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ اگر میں خدا سے واقعاً مانگوں کہ خدایا میرے عیوب میرے لیے آشکار کر دے، خدایا میری حقیقت میرے لیے آشکار کر دے تاکہ میں اصلاح کروں، ظاہر عیوب والے حصے کی بات کر رہا ہوں، تو پھر خدا کا نظام کہیں نہ کہیں مجھے کسی روایت سے، مجھے کسی استاد کے ذریعے سے، مجھے کسی تقریر کے ذریعے سے، اور ضروری نہیں کہ مثال کے طور پر ایک ریگولر چینل، ممکن ہے ارریگولر چینل سے خداوند متعال مجھے سمجھا دے گا کہ دیکھو یہ نقص تمہارے اندر ہے، اس کو صحیح کر لو، اگر میں نے واقعاً خدا سے مانگا. اچھا وہ جو خدا کا نظام بتاتا ہے تو پھر بلا تکلف بتاتا ہے، اور ایسا سخت بتاتا ہے کہ انسان بعض اوقات تو
سمجھنے زلزلے میں آ جاتا ہے کہ یہ میرے ساتھ ہوا کیا. اور یہ وہ سچائی ہوتی ہے جو مرنے کے بعد کھلنے والی ہے، اور خدا توفیق نصیب کر دے تو بعض لوگوں کے لیے یہیں پہ کھل جاتی ہے. اور میں اتنی ڈیٹیل میں اس لیے عرض کر رہا ہوں عزیزان محترم، شب قدر میں اس کو مانگیں شب قدر میں، کہ یہ جو میرے چھپے ہوئے عیوب ہیں جو تہوں لگے ہوئے ہیں، یہ کسی طرح آشکار ہو جائیں، یہ کسی طرح مجھے نظر آنا شروع ہو جائیں، ورنہ میں انہی تہوں کے پیچھے چھپا رہ جاؤں گا میری اصل حقیقت. اور جب میں مروں گا تو وہ اچانک کھل کے سامنے آئے گا. جو روایات میں ہمارے پاس موجود ہے کہ بعض لوگ جب مریں گے اور وہ دیکھیں گے اپنے آپ کو، اچھا میں تو انسان ہی نہیں رہا ہوں، یہ کیا ہو گیا بھائی؟ تو وہ مثلاً خدا نے متعال قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ کوئی شخص محشور ہوگا اور کہے گا ربی لما حشرتنی اعمیٰ، اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں خلق کر دیا، اندھا کیوں محشور کیا؟ تو خدا نے متعال فرمائے گا کہ چونکہ دنیا میں تم ہماری نشانیوں کو دیکھتے تھے اور کوئی اثر نہیں دیتے تھے، ان سے کچھ نہیں سیکھتے تھے، تو اگر ہم نے تم کو دنیا میں بس ایک بصیرت کا موقع دیا، تم نے اس کو گوایا، اب میدان حشر میں بصیرت تمہارے پاس نہیں ہے، اس بصیرت کے نتیجے میں اب بصارت بھی نہیں ہے تمہارے پاس. تو دنیا میں میرے پاس آنکھیں تھیں اور بصیرت کا امکان تھا، تو میں نے دونوں کو گنوایا. اپنی آنکھوں سے بھی وہ استعمال نہیں کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا، اور بصیرت جو مجھے حاصل کرنی چاہیے تھی وہ بھی حاصل نہیں کی. اب جب میں میدان حشر میں اٹھا تو میرے وجود سے کم ہو گیا، اصلا وہ بصارت دونوں نکل گئی میرے ہاتھ سے. یہ عیب خدا ہمیں دکھا دے، اب یہ جو خدا ہمیں یہ عیب دکھائے، کیا اس کا بھی کوئی میکینزم ہے؟ ہاں جی، اس کا بھی میکینزم ہے. خدا کا کوئی نظام، کوئی کام بغیر نظام کے نہیں ہے. ایک دو پوائنٹ جلدی سے عرض کروں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اہل بیت نے فرمایا کہ تم جتنا دوسروں کے عیوب پہ توجہ دو گے، تمہاری توجہ اپنے عیوب سے ختم ہو جائے گی. تو مثال کے طور پر اگر میں زیادہ تر وقت یہ سوچتا رہتا ہوں اس میں یہ خرابی ہے، اس میں یہ خرابی ہے، اس نے غلط کیا، اس نے یہ کیوں کیا، وہ مولانا ایسا ہے، وہ ٹرسٹی ایسا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس دوسروں کے اوپر توجہ دینے کے لیے وقت ہے اور اسی میں شیطان مجھے مشغول کیے ہوئے ہے، اور میں اپنے نفس کے اوپر وہ محنت نہیں کر پا رہا ہوں. تو یہ میرے لیے الارم ہے کہ بھائی ہوشیار ہو جاؤ، تم اپنی زندگی کے ہدف کو کھو رہے ہو. شب قدر میں خدا سے کیا مانگوں؟ خدا سے مانگوں خدا مجھے اپنے نفس کے اوپر بصیرت دے دے، اصلاح کر دے میرے اپنے اندر سے، اور مجھے اپنے نفس کے اوپر بصیرت دے تاکہ میں اس کو پہچان سکوں کہ اس کے اندر خرابی کیا ہے. تو اگر میں نے یہ کام کر لیا، پھر ایک اگلا میدان شروع ہو جائے گا، ایک اگلا معرکہ شروع ہو جائے گا. وہ کیا معرکہ؟ وہ یہ ہے کہ ایک برائی ایسی ہے جو مجھے دوسروں کے اندر تو بہت بری لگتی ہے، اپنے اندر وہی برائی ہے، جانتا ہوں بری نہیں لگ رہی. ارے بھائی یہ کیا ہو گیا؟ اگر کسی اور کے اندر کوئی برائی تھی اور وہ مجھے بری لگ رہی تھی، اور وہی برائی میرے اندر ہو، میں جانتا ہوں کہ میرے اندر ہے، پھر مجھے کیوں نہیں بری لگ رہی؟ امام نے فرمایا اس لیے کہ تم احمق ہو. معذرت کے ساتھ فرمایا احمق ہے وہ شخص کہ جس کو دوسروں کے اندر کوئی برائی بری لگتی ہے، اپنے اندر بری نہیں لگتی. روایت عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس سے مشابہ ایک اور روایت بھی پہلے آ چکی ہے. عقل اور حماقت کا معیار اہل بیت نے اس کو قرار دیا ہے، نہ کہ وہ جو ہم لوگ مکاری کو اور اپنی دانش میں ہوشیاری کو اور معذرت کے ساتھ ڈیڑھ ہوشیاریوں کو، بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہوشیاری ہو گئی، یہ عقل مندی ہو گئی. امام فرمایا نہیں، عقل مندی نہیں ہے، یہ حماقت ہے. حماقت کے امام نے فرمایا من نظر فی عیوب الناس فانکرها ثم رضیها لنفسه فذلک الاحمق بعینہ. جو شخص لوگوں کے عیوب دیکھتا ہے، انہیں برا سمجھتا ہے. عیب کو برا سمجھنا یہ کوئی برائی نہیں ہے، البتہ بندے کو برا نہیں سمجھنا چاہیے. ہمارے پاس روایت ہے کہ بندے کے اندر کسی کے اندر کوئی برائی دیکھو تو اس کی برائی کو برا سمجھو، بندے کو برا مت سمجھو. کوشش کرو کہ یہ بندہ اس برائی سے نجات حاصل کرے، اس کو برائی سے نجات دلواؤ، کسی طریقے سے اس کی مدد کرو. فرمایا جو شخص لوگوں کے عیب دیکھتا ہے اور انہیں برا سمجھتا ہے،
لیکن وہی عیب اپنے لیے روا سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے یہ اپنے لیے تو سوچ ہی نہیں رہا کہ یہ عیب میرے اندر بھی تو ہے۔ اگر وہ یہ کرے تو فرمایا ایسا شخص ہی تو احمق ہے، یہی تو احمق ہے۔ عربی میں جو تعبیر ہے فَذَلِكَ الْأَحْمَقُ بِعَيْنِهِ، یہی احمق ہے۔ بس احمق وہ نہیں ہے کہ جو بعض اوقات ایسی باتیں کہتا ہے کہ جو ہوشیاری سے کم ہوتی ہیں۔ عجیب ہے اہل بیت کی یہ بصیرت، بہت عجیب ہے واقعاً۔ مثلا ایک روایت میں نے دیکھی کہ کوئی ایک جگہ سے اللہ کے نبی تشریف فرما ہو رہے تھے، وہاں کوئی شخص تھا جس کو ہماری زبان میں پاگل کہتے ہیں، کہ مثلا اس کی عقل صحیح کام نہیں کر رہی تو وہ پاگل ہے۔ تو وہاں سے گزر رہے تھے اللہ کے نبی، تو لوگوں نے مجمع لگایا ہوا تھا، تو پوچھا یہ مجمع کیوں لگا ہوا ہے؟ تو کہا کہ یہاں پہ ایک مجنون دیوانہ ہے، یہاں پہ ایک دیوانہ ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، یہ دیوانہ نہیں ہے، یہ دیوانہ نہیں ہے، یہ دیوانہ نہیں ہے، یہ مریض ہے۔ دیوانہ وہ ہے جو موت کو بھلا بیٹھا ہے۔ وہ اللہ اکبر! دیکھیے کیسے جس کو آپ لوگ کہتے ہیں پیراڈائم چینج کر دیا، سارا کانٹیکسٹ چینج کر دیا۔ کہا یہ تو مریض ہے، ہم سب جانتے ہیں بھئی یہ مریض ہے، اس کے برین سیلز کے اندر مثال کے طور پہ کوئی کمی ہے، اس کے نروز کے اندر کوئی کمی ہے، اس کے اندر کوئی اور ٹیمپرمنٹ کا ایک مسئلہ ہو گیا ہے۔ یہ جسمانی طور پہ مریض ہوتے ہیں بعض اوقات، اور بڑے مظلوم ہوتے ہیں۔ خدا ان کی بہت جلدی بخشش کر دے گا، اور وہ پھنس جائیں گے جو بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، 30 مار خان ہوتے ہیں، وہ اپنے دماغ سے پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے رہتے ہیں ہم کیا ہیں، وہ سب پھنس جائیں گے پھر۔ تو وہ ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ اللہ جب بخشش کرے گا، میدان حشر میں سوال جواب ہوں گے، تو بہت سارے لوگ ایسے جنت میں جائیں گے جن کی دنیا میں گواہی بھی قبول نہیں ہوگی، وٹنس بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ کیوں؟ لوگ کہیں گے احمق ہے، یہ دیوانہ ہے، اسے قبول نہیں کرنا ہے ہم نے۔ یہ جنت میں جا رہے ہوں گے۔ کیوں جنت میں جا رہے ہوں گے؟ ان کی جتنی عقل تھی نا انہوں نے استعمال کی۔ تم یہ بتاؤ تم نے کیا کیا؟ تو فرمایا امام نے، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تو بیچارہ بیمار ہے۔ پاگل وہ ہے جو موت کو بھلا بیٹھا ہے، پاگل وہ ہے جو دنیا کے اوپر مر رہا ہے، وہ پاگل ہے کہ ایسی چیز پہ مر رہا ہے جو فانی ہے۔ امام نے فرمایا احمق ہے وہ شخص کہ جو دوسروں کے اندر عیب دیکھتا ہے، ان کو برا کہتا ہے، اپنے اندر اسی عیب کے اوپر راضی ہو جاتا ہے۔ تو اعزائے محترم، اگر خدا میرے اوپر احسان کرے اس شب قدر کے اندر، اور میں خدا سے یہ مانگوں تو کیا مانگوں؟ کہوں خدایا مجھے موت کے لیے تیار ہونا ہے، اور موت کی تیاری کے لیے مجھے تکامل حاصل کرنا ہے، ترقی حاصل کرنی ہے۔ اس ترقی کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے خدایا مجھے میرے عیب پتہ چلیں، اور نہ صرف عیب پتہ چلیں بلکہ میرے اندر ان عیوب سے نفرت بھی آئے، اس عیب کو ختم کرنے کی ایک خواہش بھی اٹھے کہ خدایا مجھے اس عیب کو ختم کرنے، ورنہ ممکن ہے میں احمق بن جاؤں کہ وہ عیب تو ہوں اور نظر بھی آئیں، اور میں کہوں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، 10 چیزیں اگر میرے اندر اچھی ہیں تو ایک چیز بری بھی ہے، اور دوسروں کے اندر یہی برائی تھی تو تمہیں کیوں بری لگ رہی تھی؟ پھر تو اپنے اندر صحیح کرنا چاہیے۔ یہ مانگا ہے ہم سے شب قدر کے اندر کہ ہم اس طریقے سے لے کر آگے چلیں۔ ایک پوائنٹ اور عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ تو اعزائے محترم، ہم جو نصرت کرنا چاہتے ہیں اور شب قدر کے اندر ہیں، اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت الحمدللہ رب العالمین ہمارے دلوں کے اندر ہے، تو ہم اپنا راستہ کیسے بنائیں اس شب قدر کے اندر؟ اس شب قدر کے اندر اس طریقے سے بڑھیں کہ خدا سے کہیں کہ خدا عیوب دکھا دے، ہمیں سمجھا دے کہ ہمارے اندر کیا کمی ہے، کیا کوتاہی ہے، اور البتہ انتظار نہ کریں کہ خدا وہی بھیجے گا، ظاہر ہے کہ نہیں بھیجے گا، وہی جتنی آنی تھی آ چکی ہے، تو خدا کیسے سمجھائے گا؟ ایسے ہی سمجھاتا ہے۔ آپ کوئی روایت پڑھتے ہیں اور اگر عقل سے کام لیں تو وہ سمجھا دیتی ہے کہ بھائی یہ عیب تمہارے اندر ہے۔ کوئی تقریر سنیں، کوئی خدا سے دعا مانگیں، اچانک دعا مانگتے مانگتے کوئی چیز ذہن میں آتی ہے کہ دیکھو یہ عیب تمہارے اندر ہے، اس کو صحیح کر لو۔ خود روایات کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی آتی ہیں دعاؤں کے اندر کہ بھئی یہ سب چیزیں۔ تو اچھا اب اگلا مرحلہ کیا کریں؟ پتہ چل گیا بھئی یہ عیب ہے، اب اس عیب سے لڑیں کیسے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو بیان کرتے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا آیت اللہ العظمیٰ، آیت اللہ شہید دست غیب شیرازی کا ان کا طریقہ کار یہ تھا کتاب گناہان کبیرہ کے اندر کہ وہ ایک بیماری تذکرہ کرتے ہیں، اس بیماری کے اثرات اور اس کے نقصانات کو بیان کرنے کے لیے روایتیں بیان کرتے ہیں، پھر کچھ واقعات بیان کرتے ہیں اور انسان کے نفس کو تیار کرتے ہیں کہ دیکھو اس بیماری سے لڑو۔ اس کے بعد اس بیماری کا حل تحریر کرتے ہیں کہ اگر کسی کو اس بیماری سے لڑنا ہے تو اس کا حل کیا ہوگا۔
تو 2-3 کام مجھے اور آپ کو کرنا چاہیے۔ پہلی بات تو یعنی اس اسٹیج کے بعد جب ہمیں اپنے عیوب پہ توجہ دینی چاہیے، اپنے عیوب کو کرید کے نکالنا چاہیے، اپنے دوست احباب سے بھی پوچھنا چاہیے کہ بھئی میرے اندر خرابیاں کیا ہیں، مجھے بتا دو۔ البتہ ذرا نزدیکی لوگوں سے پوچھے گا تاکہ وہ طریقے سے بتائیں، اور وہ بتائیں تو آپ کو اور مجھے برا بھی نہ لگے، کبھی پتہ چلے کہ دوستی ہی ختم ہو جائے۔ اچھا، اس کے بعد پھر کیا کریں؟ اس کے بعد اس عیب سے لڑنے کا ایک پروگرام بنائیں۔ اچھا، وہ لڑنے کا پروگرام کس طرح شروع ہوگا؟ وہ یہ کہ سب سے پہلے دیکھیے گا کہ اس عیب کی روٹس کہاں تک گئی ہوئی ہیں۔ یہ بہت کریٹیکل کام ہے، اور میں شاید اتنا کیپیبل نہیں ہوں اس کام کو بتانے کے لیے، بلکہ شاید بالکل ہی نہ ہوں شاید، لیکن یہ ہے کہ کچھ سمجھ میں جو آتا ہے وہ میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہر عیب کی کوئی نہ کوئی عقیدے میں روٹ ہوتی ہے۔ خدا کی رزاقیت میں کوئی کمی ہے، نعوذ باللہ تعالیٰ، میرے دل کے اندر، یا خدا کی قدرت کے اوپر میرے اوپر یقین میں کمی ہے، یا خداوند متعال کے عدل کے اوپر مثال کے طور پر کوئی کمی ہے، کوئی نہ کوئی عقیدے کی کمی ہوتی ہے، یا مجھے قیامت کے بارے میں نعوذ باللہ تعالیٰ کوئی ڈاؤٹ ہے۔ اگر یہ سب چیزیں نہ ہوں نا، عقیدے میں کمی نہ ہو، تو ہمارے اخلاق برے نہیں ہوں گے، اخلاق برے نہیں ہوں گے، ہماری عادتیں بری نہیں ہوں گی۔ تو یہ جو عیوب ہمارے اندر آتے ہیں بری عادتوں کی صورت میں، یہ کہیں نہ کہیں عقیدے کی کمی ہوتی ہے۔ تو اس کو تھوڑا سا ڈھونڈنے جا کر اس کو کریدنے کی کوشش کریں تو سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی یہ مسئلہ میرے ساتھ ہے اور اس کے اوپر مجھے محنت کرنی ہے۔ تو کچھ روایات پڑھیں، کچھ آیات کے اوپر غور و فکر کریں، اس عقیدے کو پہلے صحیح کرنے کی کوشش کریں، اور زیادہ اس کے اوپر محنت کریں۔ پھر اس برائی کو اچھی طرح ایکسپلور کریں کہ اس برائی سے مجھے نقصانات کیا کیا ہوئے، اور اگر یہ برائی مرتے دم تک میرے ساتھ رہی تو کیا نقصان ہونے والے ہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ ہم یہاں سے خود بخود شفٹ ہوتے ہیں ایک اور پوائنٹ کے اوپر، وہ ہے ذکر الموت، موت کا ذکر کرنا۔ بعض لوگوں کے نزدیک موت کا ذکر بہت وحشت آور ہے کہ بھئی دنیا سے جانا ہے، جان نکل رہی ہوگی، مر رہے ہوں گے۔ آج کو جو کرونا کے پکچرز دیکھ کے وینٹیلیٹر کے اوپر کوئی بیٹھا ہوا ہے تو ویسے ہی انسان کو ہول اٹھنے لگتی ہے کہ بھائی میں کہاں پھنسنے والا ہوں۔ یہ ظاہر ہوگا، یہ ظاہر ایسا ہوگا۔ مومن کی موت بہت اچھی ہونی چاہیے۔ ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ اگر کوئی شخص 5 وقت نماز پابندی وقت سے پڑھتا ہے، اصل ملک الموت آ کر اس کو تلقین کرتے ہیں، میں جان لینے آیا ہوں اور میں تمہیں سکھاؤں گا کہ تم کیسے آگے بڑھو۔ اللہ اکبر! وہ ملک الموت جس کو ہم اپوزیشن کیمپ کا سمجھ رہے ہیں کہ وہ ہمارا مخالف کیمپ ہے، وہی ہمارا حامی ہو جاتا ہے اگر ہم 5 وقت نماز اطاعت سے پڑھیں، پابندی وقت سے پڑھیں۔ وہ ملک الموت حامی ہو گیا، وہ رہبر بن گیا، گائیڈ بن گیا، سکھانے لگے وہ۔ تو مومن کی موت اچھی ہے، مومن کی موت بری نہیں ہے، اور اس میں جو تکلیف بھی ہوگی وہ بھی مزہ دے گی۔ وہ کیسے؟ جیسے آپریشن ہوتا ہے، انسان مریض کا آپریشن ہو رہا ہوتا ہے تو بہرحال تکلیف تو ہوتی ہے، خون تو نکلتا ہے، لیکن اس میں مریض کو لطف یہ آ رہا ہوتا ہے کہ میری بیماریاں ختم ہو جائیں گی، اب میں اس سے نجات پا جاؤں گا۔ تو موت اس لحاظ سے تکلیف دہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور اسپیشلی یہ جو ہمارے پاس روایات موجود ہیں، اور بعض لوگ تو بڑے فیملیئر ہو جاتے ہیں ملک الموت کے ساتھ، بہت زیادہ فیملیئر۔ یعنی ہمارے ایک استاد تھے، وہ کہتے تھے میں تو ہر روز ملک الموت کو سلام کرتا ہوں تاکہ وہ جب آئے تو ان کو پتہ ہو کہ بھائی اپنے ہی کیمپ کا بندہ ہے، یہ میرے ساتھ ملتا جلتا رہتا ہے، سلام کرتا رہتا ہے۔ تو بعض لوگ تو بڑے فیملیئر ہو جاتے ہیں۔ تو موت کوئی بری چیز نہیں ہونی چاہیے۔ ذکر موت کا مطلب اس وحشت ناک مرحلے کا تذکرہ نہیں ہے۔ ذکر موت کیا ہے؟ وہ یہ کہ یہاں نہیں رکنا ہے، کہیں اور جانا ہے۔ یہ سب حقیقت ہے، یہاں کس نے رکنا ہے؟ اور لدو للموت وابنو للخراب، مولا امیر المومنین فرماتے ہیں پیدا ہوئے جاؤ مرنے کے لیے، اور عمارتیں بنائے جاؤ، دنیا بنائے جاؤ ختم ہونے کے لیے۔ یہاں نہ کسی نے بچنا ہے، نہ کسی چیز نے بچنا ہے۔ یہ دنیا فانی ہے، اس نے باقی نہیں رہنا ہے۔ اور وہ بڑا اچھا ایک فارسی کا شعر ہے، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ تم خود فانی، یہ دنیا بھی فانی، تو تم فانی جو اس فانی کے اوپر گھوم گھوم کے اپنے آپ کو فنا میں کیوں مبتلا کر رہے ہو؟ باقی پہ توجہ دو۔ اور یہ اصل حقیقت ہے۔ تو اگر ذکر موت کرتا رہے انسان کہ بھئی مجھے یہاں باقی نہیں رہنا ہے، اور یہ جو عیب ہے یہ اگر میرے ساتھ قیامت کے اندر گیا تو میرے لیے بہت مسائل ہو جائیں گے، تو عیوب سے جان چھڑانے کے لیے انسان تیار ہو جاتا ہے، اور اس وقت پھر اپنے اوپر محنت کرتا ہے۔ میں نے بڑا وقت لیا آپ کا، اور بہت تھیوریٹیکل باتیں کی، واقعات کوئی ڈال دیتا شاید تو تھوڑا سا آپ فریش بھی ہو جاتے، لیکن بعض وقت انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ
کہ کنسنٹریٹڈ بولنے کی کوشش کرے تو اس میں پھر بعض اوقات یہ تھیوریٹیکل ہو جاتی ہیں چیزیں. بہرحال تو اس طرح سے محنت کریں اپنے اوپر، میں اور آپ محنت کریں انشاءاللہ. خدا مجھے توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے کہ ہم اپنے عیوب کو پہچانیں، اپنے عیوب کے اوپر تھوڑا سا محنت کریں، انالیسس کریں، ذکر موت کریں کہ بھئی یہاں پہ باقی نہیں رہنا ہے اور ان عیوب کے ساتھ بھی نہیں جانا ہے، ان کے بغیر جانا ہے، ان پاکیزگی کے ساتھ اس طرف جانا ہے، ورنہ ہر عیب مصیبت کرے گا. ہر دنیا کے بعد کا اسٹیج مجھے کسی نہ کسی عیب کی وجہ سے مشکل میں ڈال دے گا، لہذا عیوب میرے ساتھ نہیں ہونے چاہیے ورنہ بہت مشکل میں پھنس جاؤں گا. البتہ میں سارے عیوب ختم شاید نہ کر پاؤں، لیکن اللہ کی در رحمت سے منتظر رہوں گا، کچھ کا مقابلہ کر لوں گا اور خدا سے طلب کروں گا خدا باقی مجھے معاف فرما. یا من یقبل الیسیر ویعفو عن الکثیر اقبل منا الیسیر واعف عن الکثیر. اے وہ جو قلیل کو قبول کرتا ہے اور کثیر کو بخش دیتا ہے، قلیل اعمال قبول کرتا ہے اور کثیر گناہوں کو بخش دیتا ہے، ہم سے اسی قلیل کو قبول کر لے. اور وہ جو کتنا خوبصورت وہ کلام ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے بھائی کو پہچاننے کے بعد واپس آئے، ابھی پہچانا نہیں تھا، واپس آئے اور کہا کہ یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا. اے عزیز، اے حاکم، طاقتور کو کہتے ہیں عزیز. تو یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر، ہمیں اور ہمارے اہل خانہ کو سختی کا سامنا ہے. وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اور ہم جو کچھ لے کر آئیں اپنے ساتھ وہ بہت کم ہے، اس کے بدلے میں اتنا گندم نہیں ملے گا، اس کے بدلے میں اتنا کھانا نہیں ملے گا جس سے ہماری خاندان کی مشکل حل ہو. جئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا. تو ہمیں، یہ تو ہمارا کم ہے جو کچھ ہم قیمت دے کر آئیں، لیکن تو وزن ہمیں پورا دے دے. وتصدق علینا، باقی ہم پہ صدقہ کر دے، باقی ہم نہیں ودا کر سکتے. یہ وہ جملہ ہے جو ہم سب نے خدا سے کہنا ہے کہ یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ. بہت کم لے کر آئے، لیکن آج امیر المومنین کے چاہنے والا ہونے کے ناطے میں خدا سے کہوں خدا کم تو لایا ہوں لیکن لایا بڑی چیز ہوں. اور وہ کیا لایا ہوں؟ نہ میرے اعمال، نہ میرا کردار، نہ میری کوئی اور خاصیت، لیکن صرف ایک تعلق جو میرا تیرے نبی کے ساتھ ہے، ایک تعلق جو میرا تیرے ولی کے ساتھ ہے، اور ایک تعلق جو میرا سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ ہے. خدا یہ لائے اپنے ساتھ، باقی جو کچھ بھی ہے قابل اعتماد نہیں ہے. حقیقت یہ ہے اگر خدا کو ریدنے پہ آ جائے، نہ کسی نماز میں کچھ بچے گا، نہ کسی روزے میں کچھ بچے گا، نہ کسی اور چیز میں کچھ بچنے والا ہے. لیکن جس چیز کے اوپر سب سے زیادہ اعتماد ہے وہ یہ ہے کہ خدا یہ جو تعلق ہے، یہ جو رابطہ ہے، عقیدت ہے، محبت ہے، چاہت ہے، اس میں خلوص ہے، سچے دل سے چاہنے والے. تو دلوں کے احوال کو جانتا ہے. تو اگر ہمارے دل میں سچائی ہے تو خدا تو بھی جانتا ہے کہ سچائی ہے. تو اس کی نشانی کیا ہے؟ خدا تو دیکھ کہ ہم مولا امیر المومنین کی یاد میں روئے ہیں یا نہیں روئے. کوئی کب تک مصنوعی رو سکتا ہے؟ کوئی کب تک دکھاوے کے لیے کچھ کر سکتا ہے؟ 1400 سال تو دکھاوا نہیں ہوگا نا. میرے اجداد دکھاوا کریں گے نعوذ باللہ تعالیٰ، مجھ تک تو ویسے بھی نہیں پہنچے گا. تو خدا تو نے بہرحال کوئی نورانیت ہمارے دلوں کے اندر ڈالی ہے، تیرے نظام کے اندر یہ نورانیت ہم تک پہنچی ہے. کل آپ نے مولا امیر المومنین کی شہادت کی، عزاداری کی، مولا امیر المومنین کے نام کو یاد کیا. خدا یہ ہماری عقیدت ہے اور اس پہ ہمیں فخر ہے، اور یہ ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہے تیرے سامنے پہنچنے کے لیے. اور عزیزان محترم، آج کی شب کا میں کیا تذکرہ کروں، کیا مصائب بیان کروں. جب کوئی دنیا سے جاتا ہے تو دفن کے موقع پر، تیاری کے موقع پر لوگ مشغول ہو جاتے ہیں. کوئی آ رہا ہوتا ہے، کوئی جا رہا ہوتا ہے، اور جو ورثاء ہوتے ہیں، پسماندگان ہوتے ہیں، وہ ان چیزوں کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں.
دفن کر دیتے ہیں. لیکن ایسے جب دفن کرنے کے بعد گھروں کو آتے ہیں اور جس کو دفنا کے آئے ہیں اس کو نہیں پاتے جبکہ آج سے پہلے مل رہا تھا، تب دلوں پہ بوجھ آتا ہے، تب دل بھاری ہوتے ہیں. گویا آج کی جیسی شب امیر المومنین دنیا سے چلے گئے اور اب بی بی زینب سلام اللہ علیہا، بی بی ام کلثوم امام حسن و حسین اپنے بابا کی خالی جگہ کو دیکھ رہے ہیں. آج کی شب اہل بیت اطہار علیہ السلام کے لیے امیر المومنین کی یاد کی شب ہے. گرچہ ہم لوگ معمولاً اس شب کو نہیں مناتے ہیں غم کی شب کے طور پر، لیکن حقیقت یہی ہے. مصائب سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ایسا ایک موقع سخت موقع ہونا چاہیے. یہ اچھا ہے کہ آپ عزا میں مشغول ہیں، مولا امیر المومنین کے خاندان کو تسلیت پیش کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. اور اگر میں مصائب امیر المومنین کو دیکھتا ہوں تو جیسا کہ آپ نے یقیناً دیکھا ہوگا کہ رہبر معظم نے بھی مولا امیر المومنین کے مصائب کو بیان کرتے وقت در حقیقت بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے مصائب کو بیان کیا اور فرمایا کہ دیکھو اس وقت کو دیکھو کہ جب مولا امیر المومنین امام حسن کو روتا دیکھ رہے تھے تو تسلی دے رہے تھے، امام حسین کو روتا دیکھ رہے تھے تو تسلی دے رہے تھے. لیکن جب حضرت امیر المومنین نے بی بی زینب کو روتے دیکھا تو خود گریہ کرنا شروع کر دیا. گویا بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو روتا دیکھ کر امیر المومنین کا دل بھر آیا. اور بس سلام کروں گا اور عظیم الشان بیویوں کے اوپر. عظمت ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی، گرچہ شب اور یہ ایام مولا امیر المومنین سے ہے لیکن عظمت بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے لیے. اور اگر یہ ہے تو بی بی کے غم میں شریک ہونے کے لیے ان کے مصائب سے ایک جملہ عرض کروں گا کہ بی بی نے کتنا تحمل کیا. اون و محمد پہ گریہ نہیں کیا، نہ میدان کربلا کے اندر عاشور کے دن، عاشور کے بعد میدان کوفہ و شام کے اندر، حتی زندان کے اندر. لیکن عزیزوں ہمیں بس روایت موجود ہے کہ جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا مدینے واپس تشریف لائی اور اپنے گھر میں گئی تب ماتم کرنا شروع کیا. تب بیوی کو اون محمد کا غم آیا سلام اللہ علیہا. خدایا تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا جنہوں نے اہل بیت پہ ظلم کیا انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما. جو اس ظلم کے اوپر آج تک راضی ہیں انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما. خداوندہ جو قابل اصلاح ہیں ان سب کو اصلاح نصیب فرما. پروردگار جو سید الشہداء مولا امیر المومنین اہل بیت اطہار کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی عزاداری کر رہے ہیں، خدایا ان تمام کی عزاداریوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ان عزاداریوں کے صدقے میں اہل بیت کی نورانیتیں نصیب فرما، ان کی شفقتیں اور شفاعتیں انہیں اور تمام مرحومین کو ملاحقین کو نصیب فرما. ربنا منتظر ہیں تیری حجت کے خدایا. امیر المومنین کے مصائب کے صدقے میں، بی بی زینب کے مصائب کے صدقے میں سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزماں کے ظہور میں تعجیل فرما. ان کی نصرت کرنے والوں میں قرار فرما، نصرت کی راہ میں شہادت پانے والوں میں قرار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بجاه محمد وعترته الطاهرين.